بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ 20 نومبر 1979 کی ایک ٹھنڈی صبح تھی۔ امام کعبہ شیخ محمد السبیل نماز فجر کی امامت کروانے کی تیاری کر رہے تھے۔ امام کعبہ کعبے کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے صفوں میں قریباً 1 لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ امام صاحب نے حسب معمول نماز پڑھا دی اور نماز کے بعد انہوں نے مصلی پر اپنا رخ موڑ کر مائکرو فون میں دعا شروع کر دی۔ اس دوران اچانک پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے امام کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ ان لوگوں کے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھی والا ایک آدمی تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک منہ کے قریب لا کر بدوی زبان میں پوری طاقت سے چیخا، اسلامی بھائیو اللہ اکبر، امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس دوران ان کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپی کلاشنکوفیں نکال کر سارے نمازیوں کو یرغمال بنا دیا۔ یہ ٹھیک وہ زمانہ تھا جب ایران میں امام خمینی اور ان کے پیروکاروں نے شاہ ایران کا تختہ الٹ کر اسلامی انقلاب برپا کر دیا تھا، اور ان کے عزائم یہ تھے کہ اس انقلاب کو آس پڑوس کے تمام ممالک میں منتقل کر دیا جائے۔ آج تک یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ خانہ خدا پر یہ خوفناک قبضہ ایران نے کیا تھا۔ پاکستان میں بعض لوگ تو آج تک بڑے ہی شد و مت سے اس واقعے کو امام خمینی کی فورس پاسداران انقلاب کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر کیا یہ ایران پر محض تہمت اور جھوٹ ہے یا یہ حقیقت ہے؟ اسی طرح یہ بات بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ اس قبضے کو چھڑانے میں بنیادی کردار پاکستانی فوجی کمانڈوز نے ادا کیا تھا اور جنرل مشرف نے اس میں کمانڈ کیا تھا۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے، آج کی اہم ترین ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبے پر ہونے والی اس تاریخی قبضے کے اصل حقائق سے آگاہ کریں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، خانہ خدا میں ہزاروں نمازیوں کو یرغمال بنانے والے باغیوں کی تعداد 400 کے قریب تھی، اور ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، بلکہ کچھ سیاہ فام امریکی مسلمان بھی تھے۔ ان کے کمانڈر جنہوں نے امام صاحب سے مائک چھینا تھا، وہ فوجی ڈسپلن سے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگے۔ جنگجو مسجد کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ ان میں سے کچھ نے مسجد کے 292 فٹ اونچی مینار پر چڑھ کر وہاں مشین گنیں نصب کر لی۔ دوسروں نے مسجد کی دوسری منزل پر کھڑکیوں کے آس پاس پوزیشنیں سنبھال لی۔ اس دوران ان کے کمانڈر نے نمازیوں کو حکم دیا کہ صحن میں پڑے سینکڑوں قالینوں کو گول دیکھ کر دروازوں کے پیچھے لگا دے تاکہ باہر سے کوئی زبردستی اندر نہ آ سکے۔ دوسروں کو اسلحے کی نوک پر حکم دیا گیا کہ وہ میناروں پر چڑھ کر نشانچیوں کو پانی، اسلحہ اور دوسرا سامان پہنچائے۔ کمانڈر کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لمبے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کمانڈر 43 سالہ جوہیمان تھے۔ جوہیمان بن محمد یوسف 1930 کی دہائی میں نجد کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں بہت زیادہ بد مزاج تھے اور بہت رویا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام جوہیمان رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے منہ بگاڑنے والا۔ ناظرین، جوہیمان نے پرائمری میں ہی اسکول چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد کبھی بھی تعلیم مکمل نہیں کی۔ کچھ لوگوں کے مطابق انہیں لکھنا نہیں آتا تھا، بلکہ وہ کلاسیکی عربی بھی اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے نیم فوجی ادارے نیشنل گارڈ میں شمولیت اختیار کی اور 18 سال تک اس کے ملازم رہے، لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، اس لیے وہ نوکری چھوڑ کر مدینہ آئے، جہاں اس وقت کئی مذہبی خیال پروان چل رہے تھے۔ انہوں نے الجماع نامی ایک تنظیم قائم کر لی اور اب اسی جماعت سے وابستہ گروہ نے مسجد حرام پر قبضہ کر لیا تھا۔ جوہیمان کے ساتھیوں میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں تعلیم پائی تھی اور وہ اس کے چپے چپے سے واقف تھے۔ انہوں نے پوری عمارت مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ جوہیمان نے میناروں پر نصب نشانچیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں دور دور تک جو بھی سپاہی نظر آئے اسے بلا تعامل گولی سے اڑا دو، کیونکہ تم اسے نہیں مارو گے تو وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ مکے کے باسیوں کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ خانہ کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ پہلے تو فائرنگ کی آوازیں آئی، پھر لاؤڈ اسپیکر سے عجیب و غریب بیانات سنائی دینے لگے۔ پولیس کے موقع پر پہنچتے پہنچتے سورج طلوع ہو گیا تھا۔ 100 کے قریب سیکورٹی اہلکاروں نے مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میناروں پر بیٹھے جنگجو نے انہیں لمحوں کے اندر گولیوں سے بھون دیا۔ ناظرین، اس کے بعد دوسرے سیکورٹی ادارے بھی وہاں پہنچ گئے۔ فوج کو بھی خبردار کر دیا گیا اور ان کے دستوں نے مکے کی طرف سفر شروع کر دیا۔
اس وقت تک ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہ خالد نے فوری طور پر مشیروں کو طلب کر لیا اور اس غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں پر غور شروع ہو گیا۔ اسی اجلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحدیں بند کر دی گئی اور تمام ملک عملاً باقی دنیا سے کھٹ کر رہ گیا۔ کعبے کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا گیا، شہر کی بجلی اور خون کی لائنیں کاٹ دی گئی، پولیس اور فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ جو دن نکلتے جا رہا تھا اس واقعے کی سنگینی کھل کر سامنے آ رہی تھی اور ساتھ ہی داغے الجھتے جا رہے تھے۔ حکام کے پاس درست معلومات نہیں تھی کہ باغیوں کی کل تعداد کتنی ہے، ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے، خوراک کتنی ہے اور یہ کہ مسجد میں کتنے یرغمالی موجود ہیں۔ پھر یہ معمہ بھی اپنی جگہ تھا کہ کون لوگ ہیں اور خانہ کعبے کو اس طرح بزور اسلحہ قبضہ کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں کوئی بیرونی طاقت تو اس کے پیچھے نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں سے خانہ کعبہ کو آزاد کیسے کروایا جائے۔ ایک تو اندر ہزاروں یرغمالی موجود ہے اور دوسرا یہ کہ عمارت بھی کوئی عام عمارت نہیں، خانہ خدا ہے۔ ایک ایسے مقدس مقام پر مسلح کارروائی کیسے کی جائے جہاں خون بہانا تو درکنار پودا تک اکاڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بالآخر علماء کرام کی طرف رجوع کا فیصلہ ہوا اور شیخ ابن باز کی سرپرستی میں علماء کی ایک معتمد جماعت نے فوجی آپریشن کا فتویٰ دے دیا۔ حکومت کی طرف سے فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے کمانڈوز نے اتارنے کی کوشش کی گئی، جن کو نیچے آنے سے قبل ہی دہشت گرد فائرنگ کا نشانہ بناتے گئے۔ ان کو بے بس کرنے کے لیے حرم میں پانی چھوڑنے کی تجویز دی گئی، اس کو بھی کارگر نہ گردانتے ہوئے عمل نہیں کیا گیا۔ چوتھے روز فورس نے دیواروں میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو کر کچھ حصے چھڑوا لیے، مگر زیادہ میں باغیوں کا فیصلہ برقرار رہا۔ اسی دوران القحطانی گولی کا نشانہ بنا اور مارا گیا، جس سے اس کے پیروکاروں کے حوصلے پست ہونے لگے، مگر جوہیمان مقابلہ جاری رکھے ہوا تھا۔ حکومت نے آپریشن کے لیے بیرونی مدد کے بارے میں بھی غور کیا تو فرانس سے کمانڈوز بلائے گئے۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق ان کو حرم کعبہ میں غیر مسلم کے داخلے کی پابندی کی پیش نظر عارضی طور پر مسلمان بنانے کے لیے کلمہ پڑھایا گیا۔ انہوں نے اپنا کام فوراً شروع کر دیا۔ بے ہوش کرنے والی گیسیں چھوڑی گئی۔ حرم پاک کے اکثر حصے کھلے تھے، اس لیے گیس کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ ناظرین، اس دوران سعودی حکام نے دوسرا آپریشن شروع کر رکھا تھا۔ جیسے ہی گیس مسجد میں داخل کر دی گئی، اس کے ساتھ ہی ماسک پہنے ہوئے سپاہیوں نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر لی اور وہاں سے اندر گرینڈ پھینکنا شروع کر دیے، جس سے بہت سے یرغمالی ہلاک ہو گئے۔ محاصرے کو 14 دن گزر چکے تھے، باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت ختم ہو چکے تھے، اوپر سے امام مہدی ہونے کا دعوے دار بھی مارا جا چکا تھا۔ اس لیے بچے کچے باغیوں نے 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ ان میں جوہیمان بھی تھا، جس کی حالت بہت زیادہ بدتر تھی اور انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اس کے بعد ان تمام تقریباً 62 شدت پسند رہ گئے تھے، جن سب کو پھانسی دی گئی۔ 14 روز میں آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں، خانہ کعبہ کے گارڈز اور زائرین سمیت حکومتی رپورٹ کے مطابق 127، جبکہ غیر سرکاری ذرائع کے مطابق 4000 افراد کے جاں بحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکمرانوں نے لائی گئی بہت سی جدتوں سے رجوع کر لیا تھا۔ پاکستان میں جب یہ خبر پہنچی تو لوگوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ خانہ خدا پر بھی کوئی قابض ہو سکتا ہے۔ پھر جب یہ خبریں تسلسل سے آنے لگی تو بے یقینی کی جگہ غم اور پھر غم کی جگہ غصے نے لے لی۔ شروع میں تو یہ افواہیں بھی آئی کہ شاید اس حملے میں ایران کا ہاتھ ہے۔ اس واقعے سے چند ماہ قبل ایران میں شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اور آیت اللہ خمینی ملک کے سپریم لیڈر بن گئے تھے۔ ادھر صرف 1 ماہ قبل اکتوبر 1979 میں ایرانی طلباء نے امریکی سفارت خانے کے عملے کو یرغمال بنا لیا تھا، لیکن آیت اللہ خمینی نے نہ صرف اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی بلکہ اس کا الزام براہ راست امریکہ اور یہودی طاقتوں پر لگا دیا۔ اس سے مسلم دنیا کے بڑے حصے میں الزام کا پرنالہ امریکہ کی طرف مڑ گیا۔ جب باغیوں کو کعبے سے نکال کر باہر کر دیا گیا تو چند دنوں کے اندر اس قسم کی اطلاعات گردش کرنے لگی کہ اس آپریشن میں پاکستانی کمانڈوز نے بھی حصہ لیا تھا۔
جب جنرل مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں وہ بھی شامل تھے، مگر یہ بات بالکل ہی خلاف واقع ہے۔ نہ ہی جنرل مشرف نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا اور نہ ہی پاکستانی کمانڈوز اس میں شامل تھے۔ ناظرین، اگر آپ اس واقعے کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں یا ہماری ویڈیو سے اختلاف کرتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، ہم منتظر رہیں گے۔